میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے۔ یہاں جو آیا ہے اس نے واپس جانا ہے، لیکن اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالی ہمیں آزماتا ہے، کبھی خوشی دے کر، کبھی دکھ دے کر، کبھی مال دے کر اور کبھی لے کر۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ وہ ہمیں آزمائے گا تاکہ دیکھے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون جلد بازی میں اللہ سے گلہ کرنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مشکل ضرور ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی رشتوں کی الجھن میں پریشان ہے، لیکن اللہ کی ذات ہمیں حکم دیتی ہے کہ صبر اور توکل سے کام لو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھو، سالوں تک بیماری میں مبتلا رہے لیکن اللہ سے دعا اور شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، قید خانے میں بھی گئے لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ آخر کار اللہ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یہی توکل ہے، اللہ کی ذات پر پورا یقین۔ جب انسان سب کچھ کھو دے پھر بھی اللہ سے امید نہ چھوڑے۔ میرے بھائیوں، جب مشکل آئے تو دو کام کرو، ایک صبر، دوسرا دعا۔ اللہ دعا کو سنتا ہے لیکن اپنی مرضی کے وقت پر قبول کرتا ہے، کبھی فوراً، کبھی دیر سے، اور کبھی انسان کی بہتری کے لیے اس دعا کو کسی مصیبت سے بدل دیتا ہے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ جو لوگ ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں، صحت میں اور گھروں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فوراً نا امید ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے تو اللہ سے شکایت شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مشکلات برداشت کی۔ طائف میں لوگوں نے پتھر مارے، مکہ میں ظلم ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اور توکل کا دامن نہیں چھوڑا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اگر ہمارے گھروں میں بے سکونی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ سے دوری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر جنت بن جائیں تو روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نماز قائم کریں، والدین کا احترام کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کو صاف رکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو دوسروں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں، کسی غریب کی مدد کریں، یتیم کا سر سہلائیں، بیمار کی عیادت کریں۔ اللہ کی رحمت ایسے کاموں سے خوش ہوتی ہے۔ بھائیوں، ہر مشکل کا حل ہے، اور وہ ہے صبر، دعا اور توکل۔ اللہ سے مانگو، صبر کرو، کوشش جاری رکھو، اور اللہ پر مکمل یقین رکھو۔ انشاءاللہ جو چیز تمہارے لیے لکھی ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں صبر کرنے والا دل دے، توکل کی طاقت دے، ہمیں مشکل وقت میں ثابت قدم رکھے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔